السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 1 ہیومن آرگن سسٹمز کی مشق حل کرنے والے ہیں۔ تو پہلے اس کے اہم نکات پڑھیں گے۔ سینسری نیورونز سینس آرگنز میں موصول ہونے والے پیغامات کو سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچاتی ہیں۔ سینسری نیورونز، جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سینس آرگن سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی دماغ جو بھی سینس آرگنز کے لیے جو پیغام دیتا ہے وہ سینسری نیورونز ہی سینس آرگنز تک اور سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچاتی ہیں۔ موٹر نیورونز سینٹرل نروس سسٹم کے پیغامات مسلز اور گلینڈز تک پہنچاتی ہیں۔ موٹر نیورون سینٹرل نروس سسٹم کے پیغامات مسل اور گلینڈز تک پہنچاتی ہیں۔ جو سینسری نیورون ہیں ان کا کام ہے کہ سینس آرگنز یعنی آنکھیں، زبان، جلد، ہاتھ، سینسٹیو چیزیں ان تک پیغام پہنچانا، اور جو موٹر نیورون ہیں یہ مسل یعنی پٹھے اور گلینڈز تک دماغ کے پیغام پہنچاتی ہیں۔ انٹر نیورون دماغ اور سپائنل کارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سینسری نیورونز اور موٹر نیورونز کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہیں۔ انٹر نیورون جیسے اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، یہ سینسری نیورون اور موٹر نیورون کے درمیان رابطہ کرتی ہیں اور یہ دماغ اور سپائنل کارڈ یعنی کہ حرام مغز میں موجود ہوتی ہیں۔ جسمانی افعال جو شعوری طور پر یعنی سوچ بچار کے بعد سر انجام دیے جاتے ہیں شعوری افعال کہلاتے ہیں، یعنی ایسے کام جو خود جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں وہ شعوری افعال کہلاتے ہیں۔ جسمانی افعال جو غیر شعوری طور پر یعنی بغیر سوچے سمجھے سر انجام دیے جاتے ہیں غیر شعوری افعال کہلاتے ہیں۔ ایسے کام جو ہم سے ہماری مرضی کے بغیر ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو ہماری مرضی کے بغیر ہی وہ ہاتھ خود بخود واپس آ جاتا ہے، تو یہ افعال غیر شعوری افعال ہوتے ہیں۔ کسی محرک یا سٹیمولس کے رد عمل کے طور پر جسم کا فوری اور غیر شعوری فعل ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے۔ وہی بات ہے جیسے ہمارا ہاتھ غلطی سے کسی گرم چیز پہ لگ جائے تو ہاتھ خود بخود واپس آ جاتا ہے، گرم چیز سے ہٹ جاتا ہے خود بخود۔ اسی کام کو، اسی چیز کو ریفلیکس ایکشن کہا جاتا ہے۔ انسانی نظام اخراج گردوں کی جوڑی، 2 یوریٹرز، یورینری بلیڈر اور یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے۔ نظام اخراج یعنی جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کے خارج ہونے کا عمل، اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس سسٹم میں۔ گردوں کی جوڑی یعنی 2 گردے، 2 یوریٹرز، یورینری بلیڈر اور یوریتھرا، ان کو آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ نیفرونز گردوں کی فعلیاتی اکائیاں ہیں، یہ ایسی نالیاں ہیں جن میں پیشاب بنتا ہے۔ گردے جو ہوتے ہیں وہ ہم جو کچھ بھی پیتے ہیں اس کو وہ صاف کر کے فلٹر کر کے ہمارے جسم میں جتنی وٹامنس کی اور جتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کو دے کے، تو باقی جو فاضل مادہ ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے، تو اس کو گردے ہمارے جسم سے خارج کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی۔ گردوں میں نمکیات کا ذخیرہ ہو جانا گردوں میں پتھری پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ گردوں میں نمکیات کا ذخیرہ ہو جانا، جو کچھ ہم پیتے ہیں وہ جب گردوں میں سے گزرتا ہے تو ان کے اندر نمکیات ہو یا فیٹ ہو یا جو بھی ان کے اندر ہوگا تو وہ گردوں میں اکٹھا ہوتا رہے گا۔ جیسے موٹر سائیکل کے انجن کے اندر کچرا اور میل اکٹھی ہو جاتی ہے، پھر موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے، وہ سارا میل اور کچرا نکالنا پڑتا ہے، تو اسی طرح گردوں میں بھی نمکیات ذخیرہ ہو جاتی ہیں جو کہ اکٹھی ہو کے سخت ہو جاتی ہیں، اسے ہم پتھری کہتے ہیں، گردوں میں پتھری پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ گردے سے پتھری نکالنے کے لیے زیادہ پانی کا استعمال لیتھوٹرپسی کا طریقہ یا آپریشن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہلکی پھلکی پرابلم ہوگی تو پانی زیادہ پینے سے وہ سیٹ ہو جائے گی، ورنہ پھر آپریشن کر کے نکالنی پڑے گی۔ ڈائلسس اور گردے کی پیوند کاری گردوں کے ناکارہ ہو جانے کے علاج ہیں۔ ڈائلسس یعنی گردوں کو واش کرنا، گردوں کو دھونا، گردوں کو پہلا خون نکال کے دوسرا خون ڈالنا جسم میں اور گردوں کو فریش کرنا، دھو دینا، یہ ہوتا ہے ڈائلسس۔ اور گردے کی پیوند کاری
یعنی کہ جو گردہ خراب ہے اس کو نکال کے اس کی جگہ پہ کسی اور انسان کا صحت مند گردہ لگا دینا، یہ گردے کی پیوند کاری کہلاتا ہے۔ تو یہ گردوں کے ناکارہ ہو جانے کے علاج ہیں۔ ڈائلسس جو ہے یہ پرماننٹ علاج نہیں ہے، یہ عارضی علاج ہے۔ پیوند کاری جو ہے یہ اگر آپریشن کامیاب رہے تو یہ پرماننٹ علاج ہو سکتا ہے۔ ایم سی کیوز: نیورون جو کسی محرک یعنی سٹیمولس کے رد عمل کے لیے فیصلہ کرتی ہے، الف بے اور جیم تینوں، یعنی کہ جب ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز پہ لگ جائے یا ایسی نقصان دہ چیز جس پہ اگر ہم جان بوجھ کے ہاتھ ہم لگانا چاہیں تو ہم نہیں لگائیں گے، اگر غلطی سے وہاں پہ ہاتھ لگ جاتا ہے اور ہاتھ خود بخود واپس آ جاتا ہے، تو یہ سارا عمل، یہ سارا پروسیس، اس میں کون سی نیورون حصہ لیتی ہیں؟ سینسری نیورون، موٹر نیورون اور انٹر نیورون، تینوں الف بے اور جیم تینوں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ نیورون کے حصے جو پیغامات وصول کرتے ہیں، ڈینڈرائٹس، دماغ جو پیغام بھیجتا ہے تو آگے سے ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں، یہ اینٹینا کا کام کرتے ہیں جو دماغ سے پیغام کو ریسیو کر کے آگے پورے جسم میں جہاں بھی پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو یہ پہنچا دیتے ہیں۔ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے میڈولا آبلانگیٹا، یہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے، یہ دماغ کے ایک حصے کا نام ہے میڈولا آبلانگیٹا، اس کا کام ہے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنا۔ ساتھ ساتھ موجود بہت سی ایکسونز جو ایک ہی شیتھ میں لپٹی ہوتی ہیں، نرو کہلاتے۔ نرو کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ موجود بہت سی ایکسونز جو ایک ہی شیتھ میں لپٹی ہوتی ہیں، یہ ایکسون شیتھ یہ ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو نرو کہتے ہیں۔ سینسری نیورون پیغام پہنچاتی ہیں سینس آرگنز کو، سینسری نیورون کا پیغام پہنچانے کا کام ہوتا ہے سینس آرگنز کو، اسی لیے ان کو سینسری نیورون کہتے ہیں۔ دماغ کا حصہ جس کے متاثر ہونے کے باعث جسمانی حرکات درست طور پر سر انجام نہیں دی جا سکتی، سیریبیلم، یعنی یہ اگر حصہ صحیح کام نہ کرے تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، انسان کو فالج ہو جاتا ہے، تو یہ ہے سیریبیلم۔ جب آپ دانت میں درد محسوس کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دانت کی کیوٹی کا نروز تک پہنچ جانا اور نروز کا دماغ کو پیغام بھیجنا۔ دانت کے اوپر جو کیوٹی ہوتی ہے، جو میل ہوتی ہے، وہ نروز تک، نسوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ دماغ کو پیغام بھیج دیتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے ہمارا دانت درد کرتا ہے۔ درد ہمارے جسم میں اس لیے ہوتا ہے کہ دماغ ہمارے جسم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے جس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اگر کسی مشین کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو مشین الارم بجاتی ہے یا ریڈ کلر کی بتی ایک جلنے لگے گی، اس کا مطلب ہوگا کہ مشین خراب ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جسم میں یہ سسٹم ہے کہ جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس جگہ پہ درد ہوتا ہے اس جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے درد ہو رہا ہوتا ہے، تو دماغ وہاں پہ درد پیدا کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی خرابی ہے، تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جسم کا حصہ جو خون سے نائٹروجنی فاضل مادے فلٹر کرتا ہے یعنی الگ کرتا ہے، گردہ، جو کچھ ہم پیتے ہیں یا ہمارے خوراک میں جتنے بھی مائعات ہوتے ہیں، مائع ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، وہ گردوں میں جاتا ہے، گردوں میں جا کے وہ فلٹر ہوتا ہے، جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہیں اور جن چیزوں کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو گردے وہ چیزیں ہمارے جسم میں پہنچا دیتا ہے۔ نیفرون کا حصہ جہاں فلٹریٹ سے مفید مادوں کا خون میں دوبارہ انجذاب ہوتا ہے۔ نیفرون کا وہ حصہ جہاں فلٹریٹ سے مفید مادوں کا خون میں دوبارہ انجذاب ہوتا ہے، رینل ٹیوبیول کہلاتا ہے۔ رینل ٹیوبیول میں ہمارے جسم میں فلٹر ہو جانے کے بعد جو چیز ہمارے جسم کو خون کو دوبارہ ضرورت ہوتی ہے وہ رینل ٹیوبیول میں جا کے وہ جذب ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے جسم میں پہنچ جاتی ہے۔ نیفرون کا کام ہے جی پیشاب بنانا، یہ نیفرون کا کام ہے۔ ایم سی کیوز ہو چکے ہیں، درج ذیل کے اہم حصوں کے نام لکھیں۔ یہ دماغ کے حصے لکھے ہوئے، فور برین، ہائنڈ برین، نیورون، نیفرون۔ فور برین، ہائنڈ برین یہ دماغ کے حصوں کے نام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آگے ان کے جو حصے ہیں ان کے نام لکھیں۔ تو فور برین کے جو حصے ہوتے ہیں وہ تو سیریبرم، تھیلمس اور ہائپو تھیلمس وغیرہ،
یہ فور برین کے حصے ہوتے ہیں، اور جو ہائنڈ برین کے حصے ہیں یہ ہوتے ہیں سیریبیلم، پونس اور میڈولا ابلنگیٹا۔ جو نیورون کے اہم حصے ہیں یہ ہیں سیل باڈی، اس کے بعد ڈینڈرائٹس اور ایکسون، پھر نیورون کے حصے ہو گئے۔ پھر نیفرون کے حصے، نیفرون کے دو اہم حصے ہوتے ہیں رینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول۔ رینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول یہ نیفرول کے دو اہم حصے ہیں۔ درزیل کے افعال بیان کریں جی، کام بیان کریں، یہ کام کیا کرتے ہیں۔ فور برین، ہائنڈ برین، نیورون، نیفرون، یہ کام کیا کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے حصے بتائے ہیں، اب کام بتانے۔ تو فور برین جو ہوتا ہے، فور برین دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کے تین اہم حصے سیریبرم، تھیلامس اور ہائپو تھیلامس ہوتے ہیں۔ سیریبرم جو ہے یہ دماغ کا سب سے اوپر والا اور سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یہ دائیں اور بائیں سیریبرل ہیمی سفیئرز میں منقسم ہوتا ہے، یعنی اس کے پھر دو حصے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور ان کو سیریبرل ہیمی سفیئر کہا جاتا ہے۔ سیریبرم بہت سے جسمانی افعال مثلا سوچنا، محسوس کرنا، دیکھنا، سننا، بولنا، جذبات، تصورات، یادداشت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تھیلامس سیریبرم کے اندر پائی جانے والی ایک چھوٹی سی ساخت ہے جو بہت سے سینسری افعال کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہائپو تھیلامس تھیلامس کی بنیاد میں پایا جاتا ہے، یہ جسمانی ٹمپریچر، بھوک اور پیاس وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ سارے ہو گئے فور برین کے افعال۔ اس کے بعد ہائنڈ برین ہے جی۔ ہائنڈ برین تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تین حصے سیریبیلم، پونس اور میڈولا ابلانگیٹا کہلاتے ہیں۔ سیریبرم کے پچھلے حصے کے نیچے پایا جاتا ہے۔ سیریبیلم جو ہوتا ہے یہ سیریبرم کے پچھلے حصے کے نیچے پایا جاتا ہے۔ یہ جسمانی توازن اور درست حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ پونز مڈ برین کے نیچے پائی جانے والی ایک بیضوی شکل کی ساخت ہوتی ہے۔ پونز نیند، توازن، نگلنے اور چکھنے جیسے کئی افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ میڈولا ابلانگیٹا دماغ کے پچھلے حصے کو بناتا ہے جو اسے سپائنل کارڈ سے منسلک کرتا ہے۔ میڈولا ابلانگیٹا دل کی دھڑکن، سانس، ہاضمے کے نظام وغیرہ جیسے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ میڈولا ابلانگیٹا اس وقت بھی کام کرتا رہتا ہے جب دماغ کا بقیہ حصہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیورون یا نرو سیل نروس سسٹم کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی ہے۔ نروس سسٹم کے تمام حصے یعنی دماغ، سپائنل کارڈ اور نرو نیورونز کے بنے ہوتے ہیں۔ نیورونز جسم میں پیغامات کی ترسیل الیکٹرو کیمیکل ویوز کی صورت میں کرتی ہے جو نرو امپلسز کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد نیفرون ہے جی۔ نیفرون گردوں کی فعلیاتی اکائیاں ہیں۔ یہ گردوں میں پائی جانے والی ایسی ٹیوبیولز ہیں جن میں پیشاب بنتا ہے۔ ہر گردے میں 1 ملین سے زائد نیفرونز پائی جاتی ہیں۔ 1 ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں، اور ہر گردے میں 1 ملین سے زیادہ نیفرون پائی جاتی ہیں۔ ہر نیفرون کے دو حصے ہیں جو رینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول کہلاتے ہیں۔ مختصر جواب دیں جی، شعوری افعال کی کم از کم 3 مثالیں دیجیے۔ شعوری افعال یعنی کہ جو کام ہم جان بوجھ کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جیسے بولنا، کھانا، پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ غیر شعوری افعال کی کم از کم 3 مثالیں دیں۔ ایسے کام جو خود بخود ہوتے ہیں، ہماری ان میں کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ جیسے دل کی دھڑکن ہے، جسم میں خون کا گردش کرنا، آنکھوں کا جھپکنا، یہ سارے ایسے کام ہیں جو خود بخود ہوتے ہیں، ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ یہ غیر شعوری افعال۔ درذیل کی تعریف کریں جی، سینسری نیورون، موٹر نیورون اور انٹر نیورون۔ سینسری نیورون کیا ہوتا ہے؟ سینس آرگنز مثلا آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد سے نرو امپلسز کو سینٹرل نروس سسٹم تک منتقل کرنے والی نیورون سینسری نیورون کہلاتی ہے۔
موٹر نیورون کیا ہوتی ہے؟ سینٹرل نروس سسٹم سے مسلز اور گلینڈز تک نرو امپلسز کی ترسیل کا کام کرنے والی نیورون موٹر نیورون کہلاتی ہے۔ انٹر نیورون سینسری نیورونز اور موٹر نیورونز کے درمیان رابطے کا کام کرنے والی نیورون انٹر نیورون کہلاتی ہے۔ جلد کو اخراجی آرگن بھی خیال کیا جاتا ہے، کیوں؟ جلد کو اخراجی آرگن اس لیے خیال کیا جاتا ہے کیونکہ جسم میں موجود کچھ اضافی نمکیات پسینے کے ساتھ جلد کے ذریعے بھی خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے جلد کو اخراجی آرگن کہا جاتا ہے۔ اچھا، درج ذیل میں فرق بیان کریں۔ ریسیپٹرز اور ایفیکٹرز، نیورونز اور نرو، شعوری افعال اور غیر شعوری افعال، گردے اور پھیپھڑے، لیتھوٹرپسی اور ڈائلسس۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ریسیپٹرز اور ایفیکٹرز میں کیا فرق ہے۔ تو ریسیپٹر سینس آرگنز کے مخصوص شیلز، ٹیشوز یا آرگن ہیں جو سٹیمولائی کو محسوس کرتے ہیں۔ اور ایفیکٹر کیا ہیں؟ ایفیکٹر جسمانی حصے میں جو موٹر نیورون کے ذریعے ملنے والی ہدایات کے مطابق رد عمل کرتے ہیں۔ ایفیکٹر رد عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے جسمانی حصے ہوتے ہیں جو موٹر نیورون کے ذریعے ملنے والی ہدایات کے مطابق رد عمل پیدا کرتے ہیں، یعنی موٹر نیورون ان کو جو کچھ بتاتی ہے ایفیکٹرز کو تو یہ اسی طرح کر دیتے ہیں، یہ جسم کے حصے ہوتے ہیں۔ نیورون اور نرو میں کیا فرق؟ نروس سسٹم کی ساخت اور فعل کی اکائی نیورون ہوتی ہے۔ نیورون جو ہے یہ پورے نروس سسٹم کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی ہے، اور جو نرو ہے یہ ساتھ ساتھ موجود ایکسونز کی ایک تہہ میں لپٹی ہوئی کیبل نما بنڈل جیسی ساخت ہے، اس کو نرو کہتے ہیں، کیبل کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد شعوری افعال اور غیر شعوری افعال۔ شعوری افعال وہ جسمانی افعال ہیں جو سوچ بچار کے بعد انجام دیے جاتے ہیں، مثلا کھانا، پینا، دوڑنا وغیرہ، ایسے کام جو جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ غیر شعوری افعال وہ ہوتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے انجام دیے جاتے ہیں، جیسے دل کی دھڑکن، خون کی گردش، آنکھوں کا جھپکنا وغیرہ۔ گردے اور پھیپھڑے میں کیا فرق ہے؟ گردے جسم سے نائٹروجنی مادے، فالتو پانی اور نمکیات کو خارج کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور پھیپھڑے سانس لینے کے عمل میں کام آتے ہیں۔ اس عمل کے دوران یہ ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ لیتھوٹرپسی اور ڈائلسس میں کیا فرق ہے؟ جسم کے باہر سے شاک ویوز کے ذریعے گردے کی پتھری کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے کا عمل لیتھوٹرپسی کہلاتا ہے، اور ڈائلسس مصنوعی طریقے سے خون کے فاضل مادوں کو الگ کرنے اور اس کی صفائی کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ تو لیتھوٹرپسی جو ہے یہ گردے کے اندر پتھری کو توڑنے کا عمل ہوتا ہے، اور ڈائلسس خون کی صفائی کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ ان میں بنیادی فرق ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، دی گئی اشکال کی پہچان کریں اور ان کے مختلف حصوں کو لیبل کریں۔ تو یہ ڈینڈرائٹس ہیں، اینٹینا، یہ نیوکلیس ہے، درمیان میں ہوتا ہے، مرکز میں ہوتا ہے، یہ سیل باڈی ہے پوری، یہ سیل باڈی، یہ ہے ایکسون، اور یہ ایکسون کے سرے ہیں جی۔ یہ دایاں گردہ ہے، یہ بایاں گردہ ہے، یہ یوریٹر ہے جہاں سے فاضل پانی، فضول، فالتو، اضافی، وہ جب آگے تھیلی بنی ہوئی ہے جہاں پہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ یہ تھیلی جب فل ہو جاتی ہے تو انسان کو باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کو یورینری بلیڈر کہتے ہیں۔ اور یہ پھر آگے یوریتھرا ہے، یہ وہ نالی ہے جہاں سے سارا فاضل پانی، فضول پانی سارا جہاں سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ادھر کام لکھے ہوئے ہیں سارے: سونا، دانتوں کو برش کرنا، ناشتہ کرنا، جسم کا توازن برقرار رکھنا اور گہرا سانس لینا۔ اور آگے یہ کہتے ہیں کہ ان سارے کاموں کو دماغ کا کون سا حصہ کنٹرول کرتا ہے؟ سونا جو ہے تو دماغ کا حصہ پونز، وہ سونے کو کنٹرول کرتا ہے۔ سلیپ، نیند ہماری جو ہوتی ہے وہ پونز کنٹرول کرتا ہے۔
दांतों को ब्रश करना ये सेरिबेलम का काम है, उसका डिपार्टमेंट है, उसके खाते में आता है। नाश्ता करना, पोन्स, जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना, यानी जैसे हम ज़मीन पे खड़े होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हम गिरते क्यों नहीं, बैलेंस रहते हैं, तवाज़ुन में रहते हैं। ये सेरिबेलम हमें तवाज़ुन में रखता है। गहरा सांस लेना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है। तो ये मशक आप हल कर चुके हैं। जो सवाल मैंने पढ़ाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं, इन्हीं को अगर आप याद करेंगे तो आपको और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, तफसीली सवालों के साथ दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं। ये MCQs और ये चीज़ें और मुख्तसर सवाल याद कर लेंगे तो ये काफ़ी है पहला चैप्टर। तो जल्दी इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।